آج 4 ذی القعدہ پہلا دولت کا بادشاہ جمعہ جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 ذی القعدہ پہلے جمعے کے دن کا بہت ہی نایاب وظیفہ بتانے لگا ہوں، کیونکہ آج ان قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ سے انعامات کو سمیٹنے کا، خزانوں سے اپنی جھولیاں بھرنے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ آج 4 ذی القعدہ جمعے کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو غیب سے آواز آئے گی، آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ، آؤ اپنی من پسند مرادیں، اپنی حاجات کو پورا کروا لو۔ اب بھی وقت ہے رب کریم سے اپنے حالات کو بہتر بنانے کا، اللہ سے غیبی خزانے حاصل کرنے کا۔ تو آج جب ان قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ رب العالمین خود دینے کو تیار ہے تو تم کیوں لینے سے انکاری ہو؟ ذی القعدہ کے مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں جم کر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آج 4 ذی القعدہ پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے کو نیک اعمال نہ کر سکے، اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، اس مہینے میں کوئی بھی وظیفہ نہ کر سکے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی کوتاہی لاپرواہی سے کوئی وظیفہ نہ پڑھ سکے، ذی القعدہ کے پہلے 3 دن لاپرواہی میں گزار دیے، تو میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش یہ ہے، خدا را آج 4 ذی القعدہ پہلے جمعے کے دن ہرگز لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اگر آپ نے اس مبارک دن کو بھی لاپرواہی میں، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو ساری زندگی دعائیں دو گے۔ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ آج ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہوتا ہے تو ماں اس کے لیے اپنے تن من دھن سب بیچ دیتی ہے، اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اس پر آنچ بھی آ جائے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر آج وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، اس ذات کے لاڈلے بننا چاہتے ہو تو ایک بار اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگو گے، جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ بڑا بدبخت، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج کے دن بھی یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے نہ مانگ سکا۔ بہت سے لوگ ابھی بھی ذی القعدہ کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں، آج آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانیاں رہتی ہیں، مصیبتیں رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہر پریشانی آپ پر غلبہ پا لیتی ہے۔ تو آج 4 ذی القعدہ جمعے کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر اس بابرکت مہینے میں آپ اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہو، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، تو آج 4 ذی القعدہ جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے دیکھیے گا۔ بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، ہم راتوں کو جاگتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پیغمبروں نے بھی تو یہی قرآنی صورتوں کو پڑھا، اللہ کے ناموں کو پڑھا، قرآن بھی یہی، وظائف بھی یہی، تسبیحات بھی یہی، تو پھر آج ہماری حاجات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ انہی وظائف کو اکابرین پڑھا کرتے تھے، صوفیاء کرام پڑھا کرتے تھے، اولیاء کرام پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، رب ان کی تو ہر حاجت کو پورا فرماتا تھا۔ ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم جب رب سے مانگتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے مانگتے ہیں، اے اللہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ چاہتا ہوں میں، وہ چاہتا ہوں۔ ایک بار بھی کبھی رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ جو بندہ رب کو راضی کرتا ہے تو رب فرماتا ہے تو مجھے راضی کر رہا ہے، میں تجھے راضی کروں گا۔ آج ایک چھوٹی سی مثال، اگر آپ کسی انسان کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں، اس کے لیے بہتر سوچتے ہیں، تو وہ بندہ بھی آپ کو واپس اتنا ہی اچھا ٹریٹ کرتا ہے، آپ کے ساتھ اتنا ہی اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کو اچھے اعمال کے ساتھ رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے
تو رب کی ذات بھی آپ کی ہر حاجت کو خود بخود پورا فرمائے گا۔ اور آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بس آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر وظیفہ پڑھیے، بتائے گئے طریقے سے پڑھیے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ اگر میرے رب نے چاہا تو وہ دولت مند ضرور بنے گا۔ اگر غلطی کوتاہی آپ نے کی، لاپرواہی آپ نے کی، تو یہ 4 ذی القعدہ جمعے کا دن لاپرواہی سے گزار دیا تو پھر یہ موقع سال بعد ملے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، آج یہ وظیفہ اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج 4 ذی القعدہ پہلے جمعے کے دن آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ابھی بھی ذی القعدہ کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارو گے تو یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ ایک وہ وقت جب بندہ رب سے مانگتا ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، التجا کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات عرش الہی سے رحمتیں، برکتیں جم جم کر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ کوئی مانگنے والا ہے جسے عطا کروں۔ اگر کوئی اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتا ہے، یہ نہ سوچیں یہ ناممکن ہے، یہ نہ سوچیں یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات مقدر میں لکھ دے گی۔ وہ ذات جب کسی کے حق میں کن فرما دیتی ہے تو پھر اس بندے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس کے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، تمام مسائل غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص، اس بابرکت، اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش یہ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں، ملک اسلامک اسٹوڈیو پر، اور ملک اسلامک آفیشیل بھی ہمارا دوسرا چینل ہے۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج 4 ذی القعدہ جمعے کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمدin پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ روایات میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجات الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ نے گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، جس کو جو چاہیے، جیسا چاہیے، اللہ رب العزت سے مانگتے چلے جائیں۔ آج اللہ رب العزت سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج اللہ رب العزت سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے۔ اے اللہ، میں یہ وظیفہ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں حاجت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں پریشانی سے، فلاں مصیبت سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے اپنے مقصد کی تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اکابرین، اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام کا آزمودہ عمل ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں کہ نہ
ان کی تو ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ تو آج آپ نے وظیفہ بھی سن لے اور اسی طریقے سے پڑھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، آپ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں۔ جس کے جو گناہ ہیں، جس طرح کے بھی جو گناہ ہیں، جس طرح سے آپ نے گناہ کیے، جانے میں کیے، انجانے میں کیے، جس طرح کے آپ کے گناہ ہیں، آپ نے اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان گناہ گار، سیاکار، خطا کار، جانے انجانے میں بندے سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے اور بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کر لے، تسبیحات پڑھ لے، نوافل پڑھ لے، راتوں کو جاگ لے، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لے، دعائیں تک قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اکابرین نے، صوفیاء کرام، اولیاء کرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا، سب سے پہلے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی، ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے خاص بات یہ ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک بار، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے تو پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے۔ رب کی وحدانیت کا ذکر کرنے والے کو رب پسند کرتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو پھر ذی القعدہ کا بابرکت مہینہ ہے، یہ تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں تو اللہ ایک کے بدلے 70 گنا زیادہ دے رہا ہے۔ تو ذرا سوچئے، آج آپ کو سورہ اخلاص پڑھنے کا کتنا ثواب ملے گا؟ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص کو صرف 33 بار پڑھتے دوران آپ بے اولاد ہیں، انشاءاللہ نرینہ اولاد ملے گی، بے اولادی کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ بیٹے کا خواہش مند ہیں تو آج 4 ذی القعدہ جمعے کے دن 33 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگیے۔ اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگو، اللہ پاک ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ آپ نے 33 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آج تک جس نے پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کو مالا مال کر دیا۔ یہ نام عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین اور طاقتور ہے۔ آپ نے صرف ایک نام یا باسطوں کو پڑھنا ہے۔ یا باسطوں اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ یا باسطوں کو پڑھتے دوران اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گی۔ یا باسطوں اللہ رب العزت کا ایک ایسا اسم اعظم ہے۔ وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، رب کی ذات جانتی ہے۔ یا باسطوں پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والے مسائل بھی غیب سے ختم ہو جائیں گے، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں بھی غیب سے ختم ہو جائیں گی، اور انسان جس چیز پر نظر رکھتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج 4 ذی القعدہ جمعے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ آج یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا، اس گھر کا ہر فرد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، ہر بیماری سے شفا پا لے گا، ہر پریشانی سے نجات پا لے گا انشاءاللہ۔ یہ 3 اعمال
پڑھنے سے اگر آپ کی زندگی آپ کی آخرت آسان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے یا باسطوں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ یا باسطو ایک بار، یا باسطو دو بار، یا باسطو تین بار۔ اس طرح سے آپ نے یا باسطوں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اللہ رب العزت سے توبہ کرتے رہیے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے اللہ رب العزت نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگیے گا، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، پھر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے مانگیے گا۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ آج 4 ذی القعدہ جمعے کے دن کا جو خاص وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ کابرین کا بتایا ہوا ہے، بے حد آزمودہ عمل ہے۔ اس وظیفے کو کئی لوگوں نے پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ آئیے ناظرین، آج کی ان بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکھوں کو کھانا کھلانے والی ذات، اے پریشان حالوں کو پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ غم قرضداریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں مولا، ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پہ کرم فرما، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا، آمین۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔